امام علی مقام کی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنی اہم ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امام علی مقام کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا گیا، حسن اور حسین دونوں شہزادوں کو، تو جب امام علی مقام کو یہ معلوم تھا، جب یہ پتہ تھا ان کو اپنا مقام و مرتبہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، پھر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف اور پھر مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف عازم سفر کیوں ہوئے؟ جب یزید کو نامزد کر دیا گیا تو یزید ایک فاسق، فاجر، ظالم، شرابی اور بد کردار تھا۔ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جو تقوی، زہد اور ورع میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے، وہ کیسے ایک ظالم و جابر، ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ یزید کا کردار بالکل سامنے تھا، وہ اسلام کے درپے تھا، اسلامی نظام کے درپے تھا، وہ اسلام کی صورت کو مسخ کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کا خاموش رہنا کیسے ممکن تھا؟ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو دراصل یہ حق اور باطل میں مارکا ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف اسلام کی اعلیٰ اقدار کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف ظلمت کے علم بردار ہیں۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں جو صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کا جنتی ہونا ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے متحقق، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، جن سے محبت ایمان کا حصہ، اور دوسری طرف یزید جیسا فاسق اور فاجر اور بد کردار شخص۔ اس لیے یہ حق اور باطل کے درمیان معاملہ ہے۔ اگر امام علی مقام خاموش رہتے اور مدینہ طیبہ میں رہتے یا مکہ مکرمہ میں صرف یہاں رہتے اور کربلا کی وادی کی طرف سفر نہ کرتے تو آج اسلام کی صورت ہی کچھ اور ہوتی۔ یزید کی نامزدگی، یزید کون تھا؟ جو فسق و فجور کا پیکر تھا، جو حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے والا تھا، جو شراب نوشی کرنے والا تھا، جو بد کردار تھا، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والا تھا، گویا دین اسلام کو مسخ کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام دین اسلام کے تحفظ کے لیے، اعلی کلمت الحق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور شہادت کے راستے کو چنتے ہیں۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادت پائی، مگر آج آپ دیکھیں کہ شہید ہونے کے باوجود آج دنیا حسین حسین کرتی ہے، آج دنیا حسین کے نام کو جپتی ہے، آج دنیا حسین سے محبت کرتی ہے، اور یہ محبت قیامت تک چلتی رہے گی۔ آج یزید کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کون ہے جو آج یزید سے محبت کرے؟ اس کے نام پر کوئی نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ادھر دیکھیں کہ امام علی مقام سے محبت قیامت تک انسانیت فخر کر رہی ہے، امام علی مقام پر اپنے بچوں کے ناموں کو ان کے نام سے منسوب کر رہی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو ہوتا کیا؟ ہوتا یہ کہ یزید کے فسق و فجور اور بد کرداری کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو سند مانا جاتا، اور اسلام کا آج نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا۔ اگر آج ہمیں آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبین آج ہمارے پاس محفوظ و مامون ہے، تو اس کے اندر، اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا خون موجود ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے، اسلام کے گلشن کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ یزید کی نامزدگی کے بعد یزید کے لیے فضا کو سازگار بنایا گیا۔ یزید کو وصیت کی گئی کہ عجم سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، البتہ اہل حجاز سے خدشات ابھی باقی ہیں، ان خدشات کو دور کرنے کے لیے 4 لوگوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر امام حسین علیہ السلام، حسین بن علی، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ یہ جو پہلے 2 ہیں، یعنی امام علی مقام علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ خطرہ ہے تمہاری حکومت کو۔ تخت نشین ہوتے ہی یزید نے عامل مدینہ ولید کو لکھا، ان 4 سے میرے لیے بیعت طلب کریں، نہ کریں تو سختی سے بیعت کرو، ان سے بیعت لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ سے مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے معلوم ہوتا ہے وہ بھی مدینہ کے لیے چل پڑتے ہیں۔ عامل مدینہ ولید نے امام علی مقام کو یزید کا حکم نامہ جو تھا اس کے بارے میں بتایا، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید اہل بیت کے لیے نرم جذبات رکھتا تھا۔ جب اس نے یزید کا خط اور اس کا حکم نامہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھا تو امام حسین علیہ السلام نے گورنر مدینہ ولید کو صاف لفظوں میں یہ کہا، اے گورنر مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور رسالت ہیں، ہمارا گھرانہ فرشتوں کی آمد و رفت، اللہ نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے، یزید فاسق و فاجر، شرابی، ظالم و قاتل ہے، ہم جیسا گھرانہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میں حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا صبح ہونے دو، ہم غور کریں گے اور آپ بھی غور کرو کہ ہم میں سے کون
بیت خلافت کا حقدار ہے، اور آپ پھر چلے گئے۔ ولید کے ساتھ مروان بھی تھا۔ مروان نے ولید کو، جو اس وقت گورنر مدینہ تھا، اسے سختی کا حکم دیا۔ ولید اہل بیت عظام سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے مروان کو برا بھلا کہا کہ تو مجھے ایسے مشورے دیتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی والدہ ماجدہ کے مزار اقدس پر حاضری دی، جنت البقیع میں حاضر ہوئے۔ اپنے نانا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ ذرا چشم تصور میں سوچئے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں نے شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے، جن کے بارے میں ان کے نانا نے پہلے ہی پیشین گوئیاں کر رکھی تھیں، انہیں تو سب کچھ معلوم تھا۔ اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سائم چشتی نے کیا خوبصورت عکاسی کی۔ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، کتنی محبت سے نوازا کرتے تھے۔ آج وہی حسین اپنے نانا کا گھر، اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہا ہے۔ کس لیے؟ نانا کے لیے، نانا کے دین کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کی تنفیذ کی خاطر۔ اگر انہیں دنیا چاہیے ہوتی تو پھر مدینہ میں رہنا ان کے لیے مناسب تھا، مکہ میں رہنا ان کے لیے مناسب تھا۔ یہاں کہ مومن ان کے ساتھ تھے، اہل حجاز ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہاں دنیا نے آنا تھا، حج کے لیے مکہ آنا تھا، اور پھر آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مدینہ آنا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان آپ کا دست و بازو بنتے، مگر نہیں، معلوم تھا کہ یزید جیسا بدبخت ہے، بد کردار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ حجاز کی سرزمین کو بھی خون سے رنگے گا بالآخر، اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو بھی پامال کرے گا۔ مدینہ میں نہ ٹھہرے کہ کہیں میری وجہ سے مدینہ طیبہ کی حرمت نہ پامال ہو، مکہ میں نہ ٹھہرے کہ کہیں میری وجہ سے مکہ کی حرمت نہ پامال ہو، مگر ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جنہیں امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کربلا سے اختلاف ہوتا ہے، تو ذرا شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا معاملہ تو دیکھیں کہ یزید نے مکہ کے ساتھ کیا کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ کیا کیا، مدینہ طیبہ کے ساتھ کیا کیا۔ واقعہ ہرا، مسجد نبوی میں گھوڑے کس نے بندھوائے؟ مسجد نبوی کی عزت، عظمت اور حرمت کو پامال کس نے کیا؟
میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کے تقدس کو پامال و ویران کس نے کیا؟ رجب سن 60 ہجری میں امام علی مقام مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پھر مکہ پہنچتے ہیں اور مکہ میں وہاں اہم ترین لوگوں کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں۔ 3 ذی الحج 60 ہجری کو یزید کے خلاف اپنے سفر کا باقاعدہ آغاز مکہ المکرمہ سے کرتے ہیں۔ 82 کے قریب افراد اس سفر میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے یہاں سفر کا آغاز کیا تو آپ کو یہاں سے آگے نہ جانے کا مشورہ دیا گیا، مگر آپ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اہل کوفہ نے مسلسل خطوط لکھ کر امام علی مقام علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کوفہ کی اکثریت یزید فاسق اور فاجر کے خلاف تھی، اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے، یزید کے فسق اور فجور کی وجہ سے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہوا تھا۔ والی کوفہ نعمان بن بشیر بڑے نرم دل تھے، وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، وہ باقی گورنروں کی طرح یزید کے لیے زبردستی بیعت نہیں لے رہے تھے، اہل کوفہ پر یزید کی بیعت کے لیے سختی بھی نہیں کر رہے تھے، اور وہ اس طرح سے سختی کر کے بیعت لینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے اہل کوفہ ان کی نرمی کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ سلمان بن سرد الخزائی کے گھر میں عموماً یہ مشاورت ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے نام باقاعدہ خطوط لکھے گئے، آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے آپ کو مکہ المکرمہ کو نہ چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ یہاں مکہ میں رہیں، مگر امام علی مقام علیہ السلام نے کوفہ کی طرف جانے کے ارادے کو ظاہر فرمایا، تو ان احباب نے ان کو مشورہ دیا کہ کوفیوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جب یزید اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہا تھا، ایسے میں اعلی کلمت الحق اور اسلام کی بقا کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کو جب اہل کوفہ نے خطوط لکھے تھے تو گویا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں ہاں کہتے اور اسلام کے غلبہ اور تنفیذ کے لیے کوفہ جاتے۔ اسلامی نظام کی اس دعوت کو امام کیسے رد کر سکتے تھے؟
وہ لوگ جو یزید جیسے بد کردار کی بیعت کو ٹھکرائے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسے نیک اور پارسا زہد و ورا میں اعلیٰ مقام پر فائز شخصیت کو دعوت بیعت دے رہے تھے، تو ایسے عالم میں امام علی مقام ان کی اس دعوت کو رد کیسے کر سکتے تھے؟ حاکم مکہ عمر بن سعید کے لشکر کے سواروں نے مکہ سے باہر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، مگر امام حسین علیہ السلام رکے نہیں ہیں۔ آپ آگے بڑھتے رہے، سفر کو جاری رکھا۔ عرب کا مشہور شاعر فرزدق راستے میں ملا تو اس نے کہا کہ امام علی مقام آپ کوفہ مت جائیے۔ آپ نے اس مشہور عرب شاعر سے پوچھا کہ آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو کوفہ والوں کے احوال کیا ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو امام طبری بیان کرتے ہیں کہ فرزدق کے اس جواب پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار رہیں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور دل میں پارسائی ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دنیا کے حصول کے لیے نہیں جا رہے تھے، طلب حکومت کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ ان کا خلوص بتا رہا ہے کہ ان کے جانے کا واحد مقصد اسلام کی سربلندی تھا، اسلام کی اقدار کو جو پامال کیا جا رہا تھا، یزید کی شکل میں جس طرح سے اسلامی نظام کو لپیٹا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام اسے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ علائے کلمت الحق کے لیے نکلے تھے، اور اس عمل پر اخلاص اتنا تھا کہ کامیابی ملے یا نہ ملے، امام علی مقام علیہ السلام پھر بھی سمجھتے تھے کہ حقیقی کامیابی پھر بھی ہماری ہے۔ یعنی اگر اسلام کے نظام کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بھی ہماری کامیابی ہے، اور اگر اس راستے پر چل کر شہادت حاصل ہوتی ہے تو بھی ہماری کامیابی ہے۔ آگے بڑھے تو عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے اون اور محمد، وہ اپنے والد کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں واپسی پر اصرار تھا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن جعفر گورنر مکہ عمر بن سعید سے ملے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے تحریری امان حاصل کی۔ گورنر مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو مکہ مکرمہ واپس لے کر جا سکیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو واضح فرمایا، اپنے ارادے کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے وہ بات بیان کی کہ جس کی تکمیل کے لیے وہ مکہ میں رکے نہیں تھے۔ سب کے مشوروں کو بالائے طاق رکھ کر وادی کربلا کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا کہ آپ مکہ واپس تشریف لے چلیں،
حالات سازگار نہیں ہیں، کوفہ کی سچویشن بھی اس طرح کی نہیں ہے، تو اس مرحلے پر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واضح طور پر بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے جو حکم دیا ہے میں ضرور ضرور اس حکم کو پورا کروں گا، چاہے حالات میرے موافق ہوں، میرے ساتھ ہوں، یا حالات ناسازگار ہوں اور میرے موافق نہ بھی ہوں، تو میں ہر حال میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کو میں ضرور پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کو کیا فرمایا ہے؟ امام حسین امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ میں خواب کسی سے بھی بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ کتنی کلیئرٹی تھی، کتنا واضح پن تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر۔ یہاں سے ہمیں شہادت امام علی مقام کا مقصد واضح پتہ چلتا ہے، اور آپ کسی بھی طرح کے ڈر، کسی بھی طرح کے خوف کے بغیر اس جگہ پہنچنا چاہ رہے تھے کہ جو آپ کی جائے مقتل تھی۔ معلوم تھا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ ذرا جب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کو بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں، یہ جملہ بتاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ یہ میرا سفر جو ہے یہ شہادت پر منتہج ہوگا، اس کا اختتام میری شہادت ہے۔ سفر کو جاری رکھا۔ بطن رم اللہ میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن موتی سے ہوئی۔ انہوں نے بھی کوفہ جانے سے منع کیا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ جو لوگ راستے میں آپ کو ملتے تھے وہ آپ کو بار بار یہ مشورہ دیتے تھے کہ حضور وہاں کے حالات درست نہیں ہیں، اور اشارہ کرتے تھے کہ آپ کی شہادت کی طرف ہر کوئی روک رہا تھا۔ کوفہ والوں کی بے وفائیوں کا ذکر کر رہے تھے، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ رم اللہ کے بعد قافلے کا پڑاؤ زروت کے مقام پر ہوا۔ ایک خیمہ نظر آتا ہے۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ظہیر حج سے واپس کوفہ کی طرف عازم سفر ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہیر کی طرف انہیں بلانے کے لیے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، مگر ظہیر نے آنے سے انکار کر دیا۔ ظہیر کی زوجہ نے جب یہ سنا تو تنزن اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، تمہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، اور تم ان کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر رہے ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ بات سنتے ہی
اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے ذہن کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا۔ من کی دنیا بدلتی ہے، جلدی سے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے، گفتگو ہوتی ہے امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ، تو خوشی خوشی واپس آتا ہے اور آتے ساتھ ہی اپنے خیمے کو اکھاڑنے کا حکم دیتا ہے، اور خیمے کا سارا سامان امام حسین علیہ السلام کی طرف بھجواتا ہے، اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو کہ جس نے میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تو سنو کہ ہم شہادت کے لیے سفر کرنے والے ہیں۔ جو شہادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ سفر کرے، ورنہ مجھ سے آخری بار ملاقات کر کے تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، اور جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے۔ سب حیرت میں پڑ جاتے ہیں، انگشت بدنداں ہیں کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے۔ کچھ وقت پہلے تو یہ وہاں جانے سے انکاری تھے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب سے یہ امام حسین علیہ السلام سے مل کر آئے ہیں تو اب ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب ہم جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک جنگ سے جب ہم واپس پلٹے تو وہاں سے ہمیں فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت کثرت سے ملا، تو ہم بہت زیادہ خوش تھے۔ اس وقت میں بہت زیادہ مال غنیمت پر خوش ہو رہا تھا، تو اس وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ مال غنیمت پر میں بڑا خوش تھا، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں راستے میں جنتی جوان کے سردار امام حسین علیہ السلام ملیں گے، اور تم ان سے مل کر امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف لڑائی لڑو گے۔ اس لڑائی میں تمہیں فتح یا مال غنیمت تو ویسے نہیں ملے گا، مگر جو خوشی تمہیں وہاں سے ملے گی ویسی خوشی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ گویا یہ اس لڑائی کی جانب سفر تھا، امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کی طرف، کہ جس میں بظاہر دنیا کے اندر تو فتح نہیں تھی، مال و زر نہ تھا، مال غنیمت نہ تھا، دنیا کا مال و متاع نہ تھا، مگر جو قرب امام حسین علیہ السلام میں رہ کر انہیں شہادت نصیب ہونا تھی، اس شہادت کی خوشی کائنات کی کسی بھی چیز سے بڑھ کر ہی تو تھی۔ یہ نقطہ بھی ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کو جب شہادت کی خبر دے رہے تھے کہ کربلا میں آپ کی شہادت ہونی ہے، تو نہ صرف یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشین گوئیاں کی گئیں تھیں، آقا علیہ السلام نے پیشگی ان کی خبر دی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو معلوم تھا کہ امام علی مقام نے شہید ہونا ہے کربلا کے میدان میں۔ صرف یہیں تک معاملہ محدود نہیں تھا،
بلکہ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی جنہوں نے شہید ہونا تھا ان کے بارے میں بھی پہلے سے ہی خبر دے دی گئی تھی، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یزیدیوں کے خلاف لڑتے ہوئے سرزمین کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام آگے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی دوران امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ جناب ہانی بن عروہ ان کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے زجالہ کے مقام پر شرکائے قافلہ سے خطاب کیا، اپنے ان احباب کی شہادت کا خصوصی ذکر فرمایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، اور جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آگے چلیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب امام علی مقام تک پہنچتی ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ کوفہ کے اب وہ حالات نہیں ہیں کہ جس طرح کے پہلے کے حالات تھے۔ یقیناً وہاں کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ اس طرح سے نہیں دیا جس طرح سے انہوں نے خطوط لکھ کر امام علی مقام علیہ السلام کو بلایا تھا۔ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ وہ عظیم اعزاز تھا جس کی خبر ختمی مرتبت علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پہلے سے ہی دے دی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی جانتے تھے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہ بھی جانتی تھیں کہ میرے اس بیٹے نے شہید ہونا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے۔ جب اس پس منظر کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، کتنی احادیث ہیں جن کے اندر ختم مرتبت علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر واقعہ کربلا کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کس مقصد کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ مدینہ طیبہ کو چھوڑا تھا، مکہ المکرمہ سے آگے بڑھے تھے اور کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ یقینی سی بات یہ ہے کہ جب اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہو، اسلامی اقدار کو جب پامال کیا جا رہا ہو، یزید کی نامزدگی، پھر اس کے بعد یزید کا کردار جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، نمازوں کو ترک کر رہا تھا، کھلے عام بیٹھ کر شرابیں پی رہا تھا، جو فاسق اور فاجر تھا، ظالم اور جابر تھا، قاتل تھا، جب اس طرح کا شخص وہ مسلمانوں کا امیر بنا ہوا ہو تو ذرا سوچئے کہ اسلام کی تعبیر کیا ہوگی۔ ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام علائے کلمت الحق کے لیے نکلے، اسلامی اقدار کو بچانے کے لیے نکلے، حریت کے لیے نکلے، آزادی کے لیے نکلے، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے لیے نکلے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے نکلے، ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے نکلے۔
اسلام کے نظام کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اسلامی اقدار جسے یزید پامال کر رہا تھا ان کو بچانے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، مگر حقیقت میں وہ امام علی مقام علیہ السلام نے ایسی زندگی پائی کہ اس طرح کی زندگی کسی کو میسر نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سمجھا گئے، دنیا کو یہ سمجھا گئے کہ باطل کے سامنے ڈٹنا کیسے ہے، حق اور باطل کے مارکا کو واضح کر گئے۔ آج ایک طرف حسینیت ہے اور دوسری طرف یزیدیت، ایک طرف اسلام ہے دوسری طرف کفر، ایک طرف صدق ہے اور دوسری طرف کذب، سچائی کا دوسرا نام حسینیت ہے اور جھوٹ کا استعارہ یزیدیت ہے۔ یہی سبب ہے کہ چونکہ منزل بالکل واضح تھی اور انہیں معلوم تھا کہ آگے کیا خدشات ہیں، آگے کیا خطرات ہیں، جانتے تھے، مگر کلیئرٹی اتنی تھی ذہن کے اندر، مقصد اور مشن کے حوالے سے شفافیت اتنی تھی کہ جب کوئی پوچھتا تھا تو بتاتے تھے۔ اور پھر ذرا یہاں دیکھیں کہ احادیث سے تو آگاہی تھے، آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تو آگاہی تھے، مگر خواب میں پھر بھی ختمی مرتبہ علیہ السلام کی زیارت ہو رہی ہے اور راستے میں واضح بتا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب اہل کوفہ نے انہیں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کہا، جب انہوں نے اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد نے جب یزید کی بیعت سے انکار کیا تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط پر خطوط لکھے، کثرت کے ساتھ خطوط، اس لیے تاکہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم یزید کی بجائے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں اور دنیا دیکھے کہ اسلام کا امیر امام حسین علیہ السلام جیسا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا اور وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کے احوال کو وہ دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام کے نمائندہ بن کر وہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اہل کوفہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، جوک در جوک امام علی مقام کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ایک دن میں، صرف ایک دن میں 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو ذرا چشم تصور سوچئے نا، ایسے عالم میں امام علی مقام اگر ان کو تنہا چھوڑ دیتے، ان کی دعوت کو رد کر دیتے، جب انہیں دین کے لیے بلایا جا رہا ہے، اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بلایا جا رہا ہے، جو لوگ یزید جیسے بد کردار فاسق اور فاجر کی دعوت کو رد کیے ہوئے ہیں، بیعت کو رد کیے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں،
اسلام کے سربلندی کے لیے امام علی مقام علیہ السلام کے قدم کیسے رکتے؟ تو اتنے ہزارہا لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب یزید کے پاس لمحہ بلمحہ کی رپورٹ جا رہی تھی، چونکہ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر بڑے نرم دل تھے۔ وہ یزید کی بیعت لینے کے لیے سختی بھی نہیں کر رہے تھے، اور ایسے عالم میں اہل کوفہ کی اکثریت کا امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ ہو جانا، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر یوں بیعت کرنا، یزید اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا، حضرت نعمان بن بشیر جو اس وقت کے گورنر تھے انہیں معزول کر دیا، اور ایک ظالم، ایک جابر، ایک سفاک اور ایک بربر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا ڈالا، صرف کس لیے کہ جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ لوگوں کے جسموں پر حکومت کی جائے، لوگ یزید کو خلیفہ مان لیں۔ یزید اپنی بیعت چاہتا تھا نا، اس کا مطمع نظر کیا تھا؟ کیا دین تھا؟ یزید کا مطمع نظر کیا اسلام تھا؟ اس کا کردار کس طرح کا تھا؟ واقعہ کربلا سے پہلے اس کا کیا کردار تھا، کیا رول تھا، اور واقعہ کربلا کے بپا ہو جانے کے بعد اس کا کیا کردار اور کیا رول ہے؟ ہم کب تک اندھیروں میں پڑے رہیں گے؟ کیا یہ معلوم نہیں ہوتا؟ بالکل واضح ہے، واضح، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہی چیز، وہ جو شراب نوشی ہے، جو بد کردار ہے، جو رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والا ہے، اب وہ اپنے لیے جو ہے بیعت لینے کے لیے اس نے ایک سفاک اور ایک ظالم ابن زیاد کو وہاں گورنر نامزد کیا۔ ایسے عالم میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کوفہ میں خطاب کرتے تھے اور دنیا ان کے گرد جمع تھی، جمع غفیر ہوا کرتا تھا، ادھر جو ہے یہ ابن زیاد کو گورنر بنایا جاتا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں وہاں ان کے گھر کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جہاد میں کئی لڑائیوں میں شریک رہ چکے تھے۔ عموماً جب کسی مہم کے لیے نکلتے تو 4000 زرہ پوش اور 8000 پیادہ آدمی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ روسائے کوفہ میں اعلیٰ شخصیت تھے، یعنی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا کوفہ میں، اور وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں کی گئیں، ان کے لیے سرزمین کوفہ کو تنگ کیا جا رہا تھا، تو ان کے گھر پر تھے اور یہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اتنا اثر و رسوخ تھا حضرت ہانی بن عروہ کا کہ گورنر بننے کے بعد بھی ابن زیاد ان کی عیادت کو گھر آیا کرتا تھا، یہ بھی وہاں جایا کرتے تھے۔ مگر جب جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ یہاں ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے ابن زیاد کے محل میں جانا کم کر دیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علی مقام نے کوفہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں کی صورتحال کو دیکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ
ساتھ ہیں، اتنے لوگ امام علی مقام کے لیے بیعت کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ آپ تشریف لیں گے، اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اتنے لوگوں نے آپ کے لیے بیعت کر بھی لی ہے۔ مگر جب یہ خطوط لکھے گئے اور اس کے بعد جب ابن زیاد گورنر بنا تو ساری صورتحال بدل گئی۔ اس نے تو صفاقی کے بازار گرم کیے۔ ابن زیاد نے آنے کے بعد ہر حربہ، ہر مکر، ہر دجل، ہر فریب اور ہر لالچ سے کام لیا، لوگوں کے دلوں پر اپنی بربریت اور ظلم کو نقش کیا، محبان اہل بیت کو گرفتار کیا، خون ریزی کے بازار گرم کیے، صفاقی کے ایسے مظاہرے کیے کہ لوگ امام علی مقام علیہ السلام کی نسبت سے، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے، تاکہ ان کو ان سے دور کیا جا سکے، لوگوں کو لالچ دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے اس نے آ کر۔ دراصل آپ دیکھیں، ظلمت ہوتی ہی ایسے ہے، فسق و فجور ہوتا ہی ایسا ہے، وہ اپنی بقا کے لیے انہی بے ساخیوں کا سہارا لیتا ہے، لالچ، پیسہ، اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر ظلم، جبر، بربریت، قتل و غارت گری، خون ریزی، اور یہی سب کام یہاں ہو رہے تھے۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر آپ دیکھیں کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وقت ابن زیاد اپنے گماشتوں کو بھیج رہا تھا کہ تلاش کریں کہ حضرت مسلم بن عقیل ہیں کہاں پر۔ کئی دنوں تک پتہ ہی نہ چل سکا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہاں۔ ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کرائی۔ جب پتہ نہ چلا تو بالآخر ابن زیاد نے وہی حربے اختیار کیے، ایک آزاد کردہ غلام معقل کو 3000 درہم دیے اور درہم دے کر اس کام پر مامور کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح سے ذرا پتہ تو کرو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہاں پر۔ اس غلام نے، معقل نے، اس نے پیسے لے کر درہم و دینار کی خاطر سر توڑ کوششیں کی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ چلے، تو پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا محب ظاہر کرے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں گیا، وہاں دیکھا کہ ایک شخصیت تھے کہ وہ فرض پڑھنے کے بعد نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس کو احساس ہوا کہ یہ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہی شخص کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ کسی یزیدی کو اس سے کیا، ابن زیادی کو اس سے کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں سربہ سجود ہوتا رہے۔ تو یہ ان کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ان کے قریب گیا، یہ مسلم بن اوسیہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس نے انہیں بتایا، اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، ایڈریس نہیں مل رہا، میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور انہیں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوس
نے کئی دنوں کے بعد اس شخص کی جو اپنے آپ کو کئی دنوں سے امام علی مقام کا محب بتا رہا تھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کرائی، اس شخص کو وہاں پہنچایا، اس نے بظاہر وہاں بیعت کی، پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے ہدیہ واپس کر دیا، لینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ روزانہ وہاں جاتا تھا اور دیر دیر تک وہاں بیٹھا رہتا تھا، وہاں سے ساری گفتگو وہاں سنتا، لوگوں کو دیکھتا اور ابن زیاد تک پہنچاتا رہا۔ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں۔ اب ابن زیاد نے اپنے نمائندے سے کہا، جب اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قیام پذیر ہیں، تو اس نے اپنے نمائندے سے کہا کہ حضرت ہانی کو بلا لائیں، اس طرح سے بلا لائیں کہ انہیں معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ تو انہیں کچھ کہے بغیر انہیں بلایا گیا کہ ابن زیاد یاد کر رہا ہے، تو وہ روٹین میں چلے آئے، مگر جب یہاں آئے تو ابن زیاد کے تیور دیکھ کر جان گئے کہ یہ بدبخت کیا چاہتا ہے۔ اس نے تو براہ راست پوچھ لیا کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاں آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر پر ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا ہے؟ تو وہیں دربار میں موکل بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ غلام۔ جب حضرت ہانی نے دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، یہ منافق یہاں بیٹھا ہے، تو ساری بات کو سمجھ گئے، بھانپ گئے، ابن زیاد کے ارادوں کو جان گئے۔ اب ابن زیاد نے براہ راست کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے سپرد کرو، قربان جائیں حضرت ہانی پر۔ انہوں نے براہ راست انکار کر دیا، ظالم اور چھاپر حکمران کے سامنے ڈٹ گئے، کہنے لگے کہ میرے مہمان ہیں، میں انہیں تمہارے سپرد نہیں کر سکتا قتل کے لیے، جانتا ہوں تم کیا کرو گے۔ اس کے ارادوں کو جانتے تھے، ابن زیاد کی صفاقی سے واقف تھے۔ ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا۔ ابن زیاد نے کہا مجھے جواب دے رہے ہو، معلوم ہے میں تمہاری گردن کو تمہارے تن سے جدا کرا دوں گا، قتل کرا دوں گا۔ حضرت ہانی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت تھوڑی تھی، اپنے قبیلے کے سردار تھے، کوفہ کی بااثر شخصیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پر تلوار چلے گی تو دیکھنا پھر کتنی تلواریں تیرے محل کے گرد نکل آئیں گی۔ جب ابن زیاد نے یہ سنا تو اسے غصہ آیا، حضرت ہانی پر غصہ آیا، اس نے آسا لیا ہوا تھا، وہ آسا لے کر حضرت ہانی کی طرف لپکا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ہانی ایک تلوار کو وہاں جو قریب تھی اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، مگر وہ بھی چھین لی گئی۔ اب یہ تنہا ہیں اور اس نے آسا کے ساتھ اس آسے کو آ کر آپ کے چہرے پر اور سر پر آ کر مارا، جس سے خون کا فوارہ نکلا، چہرہ اقدس سے خون نکلنے لگا، آپ کا لباس خون آلود ہو گیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ حضرت ہانی کو قید کر دیا جائے، مگر جب قید کر بیٹھا تو پھر اسے احساس ہوا کہ معاملہ تو
اس طرح سے بگڑ رہا ہے، میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ادھر بار یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت ہانی کے قتل ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو پھر یہ لوگ یہاں سے جو حضرت ہانی کے چاہنے والے تھے اٹھ کھڑے ہوئے، نکل کھڑے ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابن زیاد کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ اب ابن زیاد گھبرا اٹھا، اس نے دیکھا کہ اتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، صورتحال کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھ رہا، اور اس کا کردار تو سب کے سامنے ہے، اس کی سفاکی ابن زیاد کی سب کے سامنے ہے، اس کا ظلم اور اس کی بربریت۔ مکر و فریب کا یہ ماہر تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے اس وقت کے جو قاضی تھے، قاضی شریح، ان کو بلوایا، بڑا ماہر تھا مکر اور فریب کا۔ اس نے جب دیکھا کہ سچویشن اس طرح کی ہو رہی ہے اور معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ایک چال چلی، انہیں بلوایا اور انہیں اگر بتایا کہ دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے مگر وہ زندہ ہے، اب جا کر انہیں قید خانے میں ان سے ملاقات کریں۔ تو وہ وہاں ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہانی، حضرت ہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ انہیں ساری سچویشن بتاتے ہیں کہ یہ ظالم اور جابر، یہ سفاک ابن زیاد، یہ کیا چاہتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے درپے ہے، اور انہوں نے واضح کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے، مارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں جان پر تو کھیل جاؤں گا مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سپرد نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ جا کر میرے قبیلے والوں کو بتائیں، انہیں بتا دیں جا کر جو سچویشن ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پیچھے یہاں یزید کے نمائندے بھی کھڑے ہیں، وہ ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ سب سے بڑا نمائندہ تو ابن زیاد یہاں گورنر بنا بیٹھا ہے، اور اس کے کچھ لوگ بھی پیچھے میری جاسوسی بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو اب ابن زیاد نے چال چلی، ان کی منت سماجت پر اتر آیا۔ قاضی شریح سے کہنے لگا کہ آپ جا کر باہر لوگوں کو بتائیں کہ حضرت ہانی ابھی زندہ ہے، اور یہ بتائیں کہ کسی مصلحت کے طور پر میں نے انہیں یہاں روکا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ متفرق ہو جائیں، یہاں سے منتشر ہو جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ قاضی شریح کے ذہن میں بھی یہی تھا، شاید کہ اس طرح سے حضرت ہانی باہر تشریف لے آئیں گے۔ انہوں نے ابن زیاد کی منت سماجت کے بعد باہر آ کر لوگوں کو بتایا کہ وہ زندہ خیریت سے ہیں حضرت ہانی۔ لوگوں نے ان کی بات پر اعتماد کیا، وہاں سے چل دیے، مگر یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل چکی تھی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ حضرت ہانی کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، ہانی بن عروہ کے۔ وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ سن لیا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں جس کے گھر مہمان ہوں وہاں یہ صورتحال ہے تو آپ خود باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر نکلے تو پھر لوگوں کا جمع غفیر آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ قصر العمارت کی طرف
ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا سفاق، اس کے محل کی طرف چل دیے۔ جب آپ اس کے محل کی طرف بڑھنے لگے تو لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ابن زیاد کو خبر ملی تو اس نے کوفہ کے بعض رؤساء کو، امراء کو اس نے بلوایا اور انہیں ہر طرح کا لالچ دیا، اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد مختلف روایات میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، روایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس نے کہیں سفاکی سے کام لیا، کہیں بربریت سے، کہیں خون ریزی سے، کئیوں کو گرفتار کروایا، کئیوں کو لالچ دیا، درم اور دینار دیے، لالچ دے کر اپنے ساتھ پلانے کی کوشش کی۔ مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں تو انہی بڑوں کو جو کوفہ کے بڑے تھے انہیں چھت پر چڑھا دیا محل کی، کہ وہ وہاں سے جا کر اعلان کریں کہ یزید کے لشکروں کے لشکر پیچھے سے آ رہے ہیں، ابھی وہ ابن زیاد کے پاس پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بھی یزید کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی بیعت نہیں کر رہے، ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ان کے خاندانوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ خوف و ہراس کو پھیلایا گیا۔ یہی تو وہ بنیادی نکتہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں ذرا جھانک کر دیکھیے، اس کی گہرائی میں ذرا اتر کر دیکھیے، یہ کون سی سوچ ہے جو جبر کے ذریعے سے بیعت لے رہی ہے، جابرانہ طور پر لوگوں پر مسلط ہو رہے ہیں، اکثریت اسے تسلیم نہیں کر رہی، مان نہیں رہی، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتی ہے، مگر یہ لوگ حریت فکر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، ذہنی غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی تو یزیدی فکر ہے، جابرانہ طور پر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہی تو یزیدی فکر ہے۔ حسین تو دلوں میں بستے تھے، بستے رہیں گے، مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، جو لالچ میں آ سکتا ہے لالچ سے کام لیا، جہاں پیسہ چل سکتا تھا وہاں خزانوں کے منہ کھولے۔ جو لوگ پھر بھی امام علی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے تو پھر وہاں ظلم کے بازار گرم کیے، کشت و خون گیا، بربریت، سفاکیت کی مثالیں قائم کی۔ اب یہ ابن زیاد کے محل سے اعلانات ہو رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کے مارے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد، اب لوگ چھٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب آپ جامع مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جو ہزاروں تھے ان میں سے چند سو باقی رہ گئے ہیں۔ ذرا دیکھیے صحیح، اتنا خوف و ہراس تو پھیلایا تھا ان لوگوں نے، اتنی بربریت اور اتنی صفاکی کا مظاہرہ تو کیا تھا کہ یہ جو لوگ تھے اتنے خطوط انہوں نے بھیجے ہوئے تھے امام علی مقام علیہ السلام کی طرف، اور انہیں بلا رہے تھے۔ آج ڈر کے مارے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ خوف کے مارے وہ لوگ بھی وہاں نہیں ہیں جو چند سو وہاں ساتھ تھے۔ اہل کوفہ نے سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا،
یہ رات کا وقت ہے جب خائف ہو کر لوگ سارے آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ رات کو بسر کہاں کیا جائے؟ آپ چل رہے ہیں اور رات کو بے بسی کے عالم میں، بے اثر و سمانی کے عالم میں کوفہ میں چلتے ہوئے قبیلہ بنی جبلہ کے ایک محلے میں جا کر نکلتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ وہاں جا نکلتے ہیں۔ چلتے چلتے رہتے ہیں، پیاس سے برا حال ہے، پیاسے ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوا۔ ذرا دیکھیں کس طرح کہ ان کے روز و شب تھے۔ جب رات کے اندھیرے میں چل رہے ہیں تو ایک گھر کے دروازے پر دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ آپ اس سے پانی مانگتے ہیں، سلام کہتے ہیں، سلام کرنے کے بعد اس سے پانی مانگتے ہیں۔ بڑھیا آپ کو پانی پیش کرتی ہے، پانی پلاتی ہے۔ آپ پانی پینے کے بعد نڈھال ہوئے تھے تھکن سے، اب وہیں اس کے گھر کے ساتھ، دیوار کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بڑھیا آپ سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں رات کے اس پہ؟ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرائیں، اپنے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے بڑھیا، اے میری ماں، میں مسلم بن عقیل اہل بیت نبوت میں سے ہوں، حضور کی اولاد میں سے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھیا کانپ جاتی ہے، اٹھتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرتی ہے، ان سے معافی طلب کرتی ہے کہ میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، ان کی خدمت کرنے لگتی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، مگر وہ پھر بھی آپ کی خدمت میں رہتی ہے۔ آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ آپ اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ یہاں وضو کے لیے بس پانی کا انتظام کر دو۔ بڑھیا دیکھتی رہتی ہے کہ رات کو آپ نے تھوڑا سا آرام کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، تھوڑا سا وقت ہی سوئے تھے۔ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اس بڑھیا سے کہتے ہیں کہ آج مسلم کا آخری دن ہے، آج میرا آخری دن ہے زندگی کا۔ وہ بڑھیا پوچھتی ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مسلم جلدی کرو، مسلم جلدی کرو۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے یہ سمجھا ہوں کہ میرا بلاوا آ گیا ہے، میری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، اب مجھے اللہ کے ہاں جانا ہے، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، گویا میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ ابن زیاد کی فوج آپ کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مل پا رہے تو ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اگر کسی کے گھر سے ہمیں مسلم بن عقیل ملے تو پھر ہم ان کو قتل کر دیں گے، ان کے گھر کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اگر کسی نے
ہم تک مسلم بن عقیل کو پہنچا دیا تو ہم اسے انعام دیں گے، نوازیں گے۔ کئی لوگ لالچ میں آئے ہوئے تھے۔ اسی خاتون کا ایک لڑکا جو تھا وہ اس کی فوج میں تھا، وہ شخص بھی لالچی تھا، لالچ میں آیا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے انہیں تو میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے۔ بعض روایات میں اس کا نام بلال بتایا گیا ہے۔ تو اس نے جا کر ابن زیاد کے پاس جا کر وہاں مخبری کی۔ اب جب مخبری ہوئی، معلوم ہوا کہ فلاں گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہاں پورا ایک لشکر، ایک دستہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھیجا گیا تاکہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے میری مخبری کی ہے، اسے بتا بھی رہے ہیں، لیکن آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ آپ کو آپ کی نیکی کی جزا دے اور آپ کے بیٹے کو اس طرح سے مخبری کرنے کی اسے سزا ملے۔ وہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، آقا سے محبت کرنے والی تھی، حضور کی آل سے محبت کرنے والی تھی، آقا کی اطرت سے محبت کرنے والی تھی۔ تو آپ باہر تشریف لاتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو بعض کتب میں بڑی صراحت کے ساتھ ہمیں یہ ملتا ہے۔ ایک واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ دستہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تو حضرت مسلم بن عقیل باہر نکل آتے ہیں، ہاتھ میں تلوار کو تھام لیتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور تاریخ کی ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ڈٹ کر ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا، ابن زیاد نے جن کو بھیجا ہوا تھا۔ حق کبھی دبتا نہیں ہے، باطل سے ڈرتا نہیں ہے، خوف نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل بالآخر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تو جانا ہی ہے۔ یہ تو پھر سعادت ہوتی ہے، یہ تو اعزاز ہوتا ہے کہ حق پر بندہ آ جائے، حق کے لیے اور حق کی خاطر لڑ رہا ہو۔ اور یہاں تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو خود اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے نکل رہے تھے، اسلام کی بقا کی جنگ۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں باہر نکل کر دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کم و بیش 41 ان لشکریوں کو جو دستہ انہیں گرفتار کرنے آیا ہوا تھا، ان میں سے 41 لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اہل بیت نبوت ہیں، ہاں یہ حیدر کرار کی اولاد ہے، ہاں یہ شجاعت حیدری ہے جو بول رہی ہے، بول رہی ہے، بول رہی ہے۔ اور یہ گھبرا جاتا ہے، لشکریوں کا سردار ابن زیاد کے پاس دوڑتا ہے، اسے بتاتا ہے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ کسی طرح سے انہیں فریب دے دو، اگر اس طرح سے یہ نہیں قابو میں آ رہے تو انہیں فریب دو، دھوکہ دو، انہیں جا کر کہیں کہ ابن زیاد نے امان دی ہے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ اب وہ واپس آتا ہے، مگر یہاں جو لشکری ہیں، یہ یزیدی جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں،
ये उन पर पत्थर बरसा रही हैं। अब करीब नहीं आते, पत्थर, दूर से खड़े पत्थर बरसा रहे। आप प्यासे हैं, आप एक दीवार की टेक लगाकर बैठ जाते हैं। उस बुढ़िया से कहते हैं कि मुझे पानी तो पिलाओ। वो पानी लाती है। जब वो पानी लाती है तो आप पानी नोश करने लगते हैं तो एक यजीदी का पत्थर आपके चेहरा अक़दस पर लगता है। रुखसार मुबारक फट जाते हैं, दंदान टूट जाते हैं, पानी दूर जाकर गिरता है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह को अगर यही मंजूर है कि दुनिया के अंदर पानी नहीं पीना तो क्या हुआ, कल हौज़े कौसर से सैराब होंगे। जख्मों से चूरा चूर हैं। अब जब आपको गिरा देखा तो पत्थर पर पत्थर मारे जा रहे हैं। इस आलम में आपको वहां से पकड़कर ये लश्करी इब्न ज़ियाद के दरबार के अंदर लेकर आते हैं। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचते हैं तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु, जरा सोचिएगा प्यास का क्या आलम है। जख्मों से चूर हैं, लिबास खून आलूद है। अब जरा कैफियत जरा देखें, जहनों में लाइए, चश्मे तसव्वुर में जाइए, जरा देखिए। और उसके बाद एक इब्न ज़ियाद का दरबारी जिनाब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि अमीर को सलाम नहीं किया। इब्न ज़ियाद को सलाम कीजिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये शख्स मेरे कत्ल का इरादा किए हुए है, मैं इसे सलाम कैसे करूं। इब्न ज़ियाद को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इब्न ज़ियाद कहता है, मुझे अपनी उम्र की कसम, मैं जरूर बिजरूर आपको कत्ल करके ही रहूंगा। और उस दरबार के अंदर फिर आप देखें हजरत मुस्लिम बिन अकील की जुर्रत और बहादुरी का आलम देखें, किस तरह से इब्न ज़ियाद के दरबार में आप खिताब फरमा रहे हैं, उसे मुखातिब कर रहे हैं। यजीद को जालिम, फासिक, फाजिर, बदकिरदार कह रहे हैं, कलमा हक बुलंद कर रहे हैं। जालिम और जाबिर के सामने खड़े होकर वो खुतबा भी देखने वाला है, पढ़ने वाला है। मेरे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद कर रहे हैं। इब्न ज़ियाद के पास कोई जवाब न था, जवाब तो दे ही नहीं सकता था। कहने लगा, बस अब आपको मैं खुलेआम कत्ल कराऊंगा। वक्त का दामन तंग है। यजीद का गवर्नर जालिम और जाबिर और सफ़ाक कातिल इब्न ज़ियाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने महल की छत पर भेजता है और बाहर मुनादी करा दी जाती है, ऐलान कराया जा रहा है कि लोगों देखो, जो यजीद की मुखालफत कर रहा है उसका अंजाम क्या हो रहा है। सबके सामने सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम, उनको शहीद कर दिया जाता है।